ہیلو السلام علیکم ایوری ون. آج کا عمریہ ولاگ ہے میرا، جو کہ میں نے 2023 میں کیا تھا. اس کی کچھ یادیں ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. یہ کچھ مناظر ہیں ایئرپورٹ کے. کنیکٹنگ فلائٹ تھی ہماری، تو ہم قطر اترے تھے. سب سے پہلے قطر میں اس وقت بالکل صبح صبح ہو رہی تھی، کیونکہ ہماری پاکستان سے 4 بجے کی فلائٹ تھی ٹو قطر، اور اس کے بعد قطر سے ہمیں جانا تھا جدہ. یہ میرے اماں ابا ہیں، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے سب نے قطر کے ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ہی اپنے احرام باندھے تھے، وہیں نیت کی تھی، اور وہیں ہم نے 2 نفل ادا کیے تھے. اور جب ہم جدہ پہنچے تھے تو یہ وہاں کے مناظر ہیں. جدہ سے مکہ جانے کے لیے ہماری بسز ہمارا ویٹ کر رہی تھی. جب ہم وہاں پہنچے، جدہ سے مکہ تک کا سفر جو ہم نے طے کیا وہ تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا تھا، اور ہم وقت پہ اپنے ہوٹل پہ پہنچ گئے تھے. پورے راستے ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے گئے، اور میں تو اتنی تھکاوٹ کے باوجود میں نے سونا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے یہ پورا راستہ دیکھنا تھا، کیونکہ یہ منظر دوبارہ نظر نہیں آتے، کیونکہ ہماری جو فلائٹ تھی وہ پھر مدینہ سے ڈائریکٹ تھی، تو ہمیں مکہ دوبارہ نہیں آنے کو ملتا. تو یہ جدہ سے پورا راستہ میں دیکھتی ہوئی گئی. ایسا لگا جیسے میں پاکستان میں ہی موجود ہوں. وہاں کی بلڈنگز، گھر وغیرہ بہت خوبصورت. دوسری چیز، وہاں پہ اتنی گرینری دیکھنے کو ملی، جو کہ قیامت کے آثار میں سے ایک ہے، کہ پورا جو قیامت جب نزدیک ہوگی تو پورا عرب جو ہے وہ سرسبز ہو جائے گا، اور وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن بہت خوبصورت لگ رہا تھا. ہمیں بس انتظار تھا کہ ہم جلد سے جلد اپنے ہوٹل پہنچیں اور ہم عمرے کے لیے نکلیں. ہوٹل ہم لوگ پہنچ گئے تھے اپنے 4 بجے. 4 ساڑھے 4 کا ٹائم تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں اور وہاں میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. پاکستان میں اور سعودیہ میں 2 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے. یہ ہمارا ہوٹل تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوٹل تھا ہمارا. فندق سیف المجد کے اندر ہم لوگ رکے تھے. اور مجھے پرسنلی جو مکہ اور مدینہ میں دونوں میں سے مکہ کا ہوٹل مجھے بہت اچھا لگا تھا. اور یہ جو ایریا ہے یہ نماز پریئر روم تھا. جب ہم لوگ نہیں جا پاتے تھے، بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے، تو ہم لوگ یہیں پر نماز پڑھتے تھے. اور یہاں پہ ویسے تو بھی آپ کو یہ خالی دکھ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ جا چکے تھے. لوگ جلدی لیٹ جاتے تھے آرام کرنے کے لیے، کیونکہ پھر موسٹلی لوگ تہجد اور فجر میں حرم جا رہے ہوتے تھے. اور میں اور میری اماں اور میری ساتھ جو میری فرینڈس وغیرہ تھے، وہ ہم لوگ آ کے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اور پھر ہمیں بڑا شوق تھا کہ ہم تہجد میں بھی جائیں، تو ہم لوگ تہجد میں بھی گئے تھے. اور وہاں پہ بھی اتنا ہی رش تھا جتنا دن میں ہوتا ہے. ہمیں لگا تھا شاید تہجد میں اتنا رش نہیں ہوگا، لیکن وہ بہت رش ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے یہ ہم کعبے کو دیکھ رہے ہیں. میری اماں وغیرہ سب ہم لوگوں نے پکچرز لی تھی یہاں پر، کیونکہ وہ ایک یادگار ہو جاتی ہیں. لیکن میرا یہی ہے کہ آپ ویڈیوز پکچرز جو ہیں وہ نہ بنائیں ایسی جگہ پہ، کیونکہ یہ بہت مقدس مقامات ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. یہ حرم سے باہر کا ایریا ہے. مغرب کا ٹائم تھا اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم اذان ہو رہی تھی اور ہم لوگ نماز جو باجماعت ادا کرتے تھے. تو یہ بہت ایک یادگار چیز ہے جو ہم پاکستان میں نہیں کر رہے ہوتے. عام طور پر گھروں میں ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں اور میری اماں جب بھی ہم لوگ حرم جاتے تھے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم صرف بیٹھے کعبے کو دیکھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ آپ کوئی عبادت نہ بھی کریں اور صرف آپ کعبے کو بیٹھ کے دیکھیں تو وہ بھی ایک عبادت ہی ہے، کعبے کو دیکھنا بھی. اور مجھے لگتا تھا کہ بس یہ وقت گزر جائے گا تو شاید پھر نہیں آئے گا، اور جب ہم واپس چلے جائیں گے پاکستان تو پھر کیسے دن گزریں گے. وہ جو فیلنگز ہیں نا، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. بس دل کرتا تھا کہ ہم وہیں رہ جائیں، کہیں نہ جائیں وہاں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں اپنے پاس رکھ لے، دنیا کی تمام مصیبت پریشانیوں سے سب سے دور بس اپنے پاس رکھ لے وہیں پر ہی، اور ہم کہیں کونے میں بیٹھ جائیں. عشاء کے بعد جب ہم لوگ باہر نکلے تو بہت ماشاءاللہ رونق ہوتی تھی وہاں پہ. اتنی خوبصورت لگتا تھا کہ سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ کے سب اپنے اپنے گھروں کے لیے نکلتے تھے، ہوٹلس کے لیے نکلتے تھے. اور یہاں پہ بہت سے لوگ کھو بھی جاتے ہیں، ایسی بات ہے. میل ممبرس الگ نماز پڑھے ہوتے تھے، فیمیل الگ، تو موسٹلی غائب بھی ہو جاتے ہیں. ہمارا بھی بہت ٹائم لگا تھا دوسروں کو ڈھونڈنے میں، لیکن مل جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ آپ مل ہی جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک شاپنگ مال بھی بنا ہوا ہے کلاک ٹاور کے نیچے. ہم نے وہ بھی وزٹ کیا تھا. ریسٹورنٹس بھی ہیں نیچے. ہم جتنے دن مکہ میں رہے، تقریباً 1 ہفتہ ہم مکہ میں رہے تھے، اور ہم نے ماشاءاللہ سے ہم نے 7 عمرے کیے تھے. اور یہ ہمارے جانے کا ٹائم تھا جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے. جو ٹنلز سامنے آپ کو دکھی تھی، وہاں ٹنلز سے ہم راستہ جاتا تھا حرم کی طرف. یہ ابراہیم الخلیل روڈ ہے، اور جس طرف ہمارا تھا ہوٹل وہاں پہ موسٹلی ہوٹلز ہی بنے ہوئے تھے. اور جو مین روڈ ہے
اس طرف جو ہے وہ ریسٹورنٹس وغیرہ وہاں پہ تھے. مجھے وہاں کے کھانے نارملی لگے. چائنیز اچھا تھا مجھے، جہاں سے ہم نے لیا تھا وہاں تو مجھے چائنیز اچھا لگا. پاکستانی ریسٹورنٹس آپ کو بہت آرام سے مل جاتے ہیں. ہمارے ہوٹل کے بالکل سامنے ہی پاکستانی ریسٹورنٹس بنا تھا، اور ہمارا موسٹلی سے جتنے بھی لوگ ہم قافلے کے ساتھ گئے تھے تو ہم لوگ وہیں سے اپنا کھانا وغیرہ کر رہے ہوتے تھے. اور بہت اچھا سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ جو وہ روٹی ہے وہ بالکل وہ فری دیتے ہیں. آپ صرف سالن ان سے بائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا چوز کر رہے ہیں. تو یہ راستے کا ہے پورا، اور میں نے اس کو بنایا اس وجہ سے تھا اس ویڈیو کو، تاکہ یہ ہمیشہ یادگار رہے. کیونکہ موسٹلی میں اتنی ویڈیوز بناتی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مقدس مقامات کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے. لیکن یہ جو ہے کہ ہمیشہ یادگار رہے، اور یہ ویڈیوز مجھ سے کہیں کلپس مجھ سے کہیں مس نہ ہو جائے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک بلاگ کی شکل دی جائے تاکہ یہ ہمیشہ یادگار ہے. اور میں تقریباً 1 سال کے بعد یہ ویڈیو کو بنا رہی ہوں، اور اب میں وہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوں تو مجھے وہ سارا وقت یاد آ رہا ہے. مجھے بالکل یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے. اور ان سب سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے کہ ہم لوگ وہاں ان کی گلیوں میں پھر رہے تھے، ان جگہوں کو دیکھ رہے تھے، ان مقامات کو دیکھ رہے تھے. اور آج ہم پاکستان میں ہیں، 1 سال گزار چکے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بلائے. مکے سے مدینے ہم اپنی بائی بس آ گئے تھے. یہ ٹاپ 10 وہاں کی مارکیٹ ہے، اس کے بالکل سامنے ہمارا ہوٹل تھا، اور مدینے میں بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. یہ پاکستانی ہوٹل تھا، وہاں پہ کچھ شاپس تھی جو پاکستانیوں کی ہی تھیں. اور مکے کا موسم کافی گرم تھا اور مدینے میں بہت ٹھنڈ تھی. اور یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مدینہ مبارک، جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے. اور آنکھوں کو دیکھ کے سبز گنبد کو ہماری ٹھنڈک پہنچی. اس کے سامنے بیٹھے بھی ہم اسے صرف دیکھتے رہتے تھے، اور درود پاک ہمارے زبانوں پہ رہتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی ہمارا درود جو ہے وہ قبول فرمائیں. اور بہت بہت خوبصورت، اتنا سکون ہے نا مدینے میں، اتنا سکون ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت ہم لوگ وادہ بھی میں گئے تھے، وہاں پہ بھی جو سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے نسوک کے ساتھ، ایپ کے ساتھ آپ کو حاضری کے لیے پہلے اس میں اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ فل تھا اس ٹائم میں. ابھی بھی ہوگا ایسے ہی، کیونکہ وہاں پہ اب بہت رش ہوتا ہے اور بہت مشکل سے آپ کو انٹری ملتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم وہاں گئے تھے اور ہمیں انٹری مل گئی تھی، اور جس کے لیے ہم نے بہت شکر کیا. لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا پروسیجر ہے، آپ کو بہت دیر تک کھڑے رہنا پڑتا ہے لائنوں میں، اور اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اندر جانے پر بھی آپ کو بہت رش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ مسجد نبوی کے اندر کا ہے. کچھ ویڈیوز میں نے بنائی تھیں. ہم لوگ وہاں پہ جب جاتے تھے تو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا پھر آرام کرنے کے لیے وہیں لیٹ جاتے تھے. تو بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت آرکیٹیکچر ہے. اور مدینے کے اندر جو مسجد ہے، مسجد نبوی، وہاں پہ کہاں کہاں سے سنگ مرمر لایا گیا، کہاں سے کس آرکیٹیکچر سے ان کو بنوایا گیا. تو میں شروع سے یہ ویڈیوز بہت دیکھا کرتی تھی، اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ یقین کریں، ہم لوگ وہ گرین قالین تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ان پہ لیٹ کے. ہم لوگ پوری چھت کا جائزہ لے رہے ہوتے تھے کہ کس قدر خوبصورتی سے اس مسجد کو بنایا گیا. یہ وہاں پہ جھومر لگا ہوا تھا، اور اتنا خوبصورت، اور اس کے اندر جو گلاس تک تھے، اس کے جو اندر جو کلرز آ رہے تھے وہ تک ڈفرینٹ جگہوں سے منگائے گئے. اور کتنی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ ایک ایک چیز کو بنایا گیا. تو اپنے آپ میں ہی ایک تو مقدس جگہ تو ہے ہی، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت ہے ماشاء اللہ. یہ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، اور ہم باہر صحن میں جو حرم ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. موسم کا وقت ٹائم تھا، اور یہاں جانا ہوا تھا. خاموشی سے بیٹھے ہوئے یہ سن رہے تھے. حي على یہ عشاء کے ٹائم کے مناظر ہیں، اور اس وقت جو گرین لائٹس تھی نا مینار کی، وہ روشن ہو جاتی ہیں. اور اب یہ رستے میں تو آپ کو ایسا دکھ رہا ہے، لیکن اب انہوں نے کھانے کے اور اسٹالز لگا دیے، اور بہت رونق ہو گئی اور بہت رش ہو گیا.
اب وہ ایڈ کرتے جا رہے جگہ جگہ کنجسٹڈ ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ لوگ جو ہے ماشاءاللہ بہت آتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ روادہ میں اندر گئے تھے اور یہ ہم پہاڑ کے مناظر ہیں، لیڈیز کو جانا الاؤ نہیں ہے، تو میں باہر بیٹھی ہوئی تھی اور میں بس اس سبز گنبد کو دیکھ کے دل شیریں اور نعتیں پڑھ رہی تھی، جو بھی نعت یا اشعار مجھے یاد تھے وہ پڑھ رہی تھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کہ شاید میری آواز، شاید کیا، یقیناً میری آواز، میرے کلمات وہاں تک پہنچے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت لمحات، اپنی زندگی کے بہترین لمحات میں نے وہاں گزارے۔ یہ اندر کا منظر ہے وہاں پر، اور یہاں پر میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کیونکہ یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ ریاض الجنہ میں، حالانکہ ریاض الجنہ کی پرفیکٹ جگہ یہ نہیں ہے، لیکن ریاض الجنہ کے بہت قریب ہے، تو یہاں پہ ہم نے نفل نماز ادا کی تھی۔ اور ماشاءاللہ اتنے لوگ تھے وہاں پہ، اور سب اتنی ویڈیوز وغیرہ اسی وجہ سے بنا رہے تھے کہ ان لمحات کو اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ حاضری دینا نہ نصیب کرے، بلکہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دینا نصیب کرے۔ جب آپ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں تو وہاں پر آپ کو یہ زمزم کی پانی کی بوتل دی جاتی ہے۔ یہ باہر کا ایریا ہے، جو مسجد نبوی سے باہر کا ہے، اس باہر کا ایریا کہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے رات کے وقت۔ یہاں پہ بھی بہت ساری شاپس بنی ہوئی ہیں، لوگ اپنی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کی شاپس جو ہے تھوڑی ایکسپینسو ہیں۔ 1800 افراد نے کھانا کھایا، اور منافقین بھی کھا گئے، یہودی بھی کھا گئے، مسلمان بھی کھا گئے، اور بکری بھی حضور دوبارہ زندہ فرما دی۔ یہ حضرت جابر کا واقعہ بھی اسی جنگ خندق کے دوران ہوا۔ بہت بڑی یہ جنگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین و کفار کو پسپا کیا اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں نظر آ رہی ہیں، پیچھے مسجد سلمان فارسی تھی، اس سے اوپر مسجد فتح ہے، یہ مسجد فاروق اعظم ہے، وہ مسجد سامنے جو نظر آ رہی ہے چھوٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے ہے۔ تو یہ مساجد چھوٹی چھوٹی قائم ہے، لیکن اس فی الحال میں کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہاں بھی کچھ پڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ ویسے لوگ گھومتے ہیں اس دائیں جب مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف جاتے ہیں تو یہ وہاں کا راستہ ہے، اور وہاں سے ہم پیدل گئے تھے مسجد نبوی سے مسجد قباء۔ اور مسجد قباء میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلیں تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے جب وہاں پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ وہاں پہ مساجد تھیں، مسجد غمامہ، مسجد جمعہ، حضرت عمر فاروق، مسجد بلال۔ ماشاءاللہ سے ہم نے تمام مساجد میں نفل ادا کیے تھے، یہاں تک کہ مسجد جن میں بھی ہم نے، حالانکہ وہ بند ہوتی ہیں موسٹلی، لیکن اس وقت وہ کھلی ہوئی تھی اور ہم نے وہاں پہ نفل ادا کیے تھے۔ یہ راستہ ہے مسجد نبوی کا، اور یہ لاسٹ ڈے تھا ہمارا مدینے میں، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں پورے راستے کو میں اس کی ویڈیو بناؤں، حالانکہ میں موسٹلی بناتی نہیں ہوں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، یہ وقت نہیں آئے گا دوبارہ۔ یہ ہم مسجد مدینے سے ہم جا رہے تھے واپس ایئرپورٹ کی طرف، اور یہ ایئرپورٹ جاتے وقت کے مناظر ہیں، اور دل خوش تھا کہ پاکستان جا رہے ہیں، لیکن اداسی یہ تھی کہ مدینے سے جا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب بلائے گا اور وہاں جانا ہوگا یا نہیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو عبادتیں کی تھیں وہ قبول کرے۔ یہ ایئرپورٹ ہے، ہم ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے اپنے سامان کے ساتھ، سب لوگ بڑے پریشان ہوئے تھے کیونکہ سب چاہ رہے تھے آب زمزم ہمیں زیادہ ملے، لیکن وہاں جو زمزم ہے وہ 1 بوٹل پر پرسن دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ ریال میں خرید رہے ہوتے ہیں، 5 ریالز تھے اس وقت تو، اور ہمیں جانا تھا، وہی کنیکٹنگ فلائٹ تھی قطر، اور پھر قطر سے ہمیں جانا تھا پاکستان۔ بہت اچھا ایکسپیرینس، جہاز کا ایکسپیرینس مجھے اتنا اچھا کچھ خاص تھا نہیں، میں شاید کوئی اور بلاگ میں تھوڑا آپ کو اس میں بتاؤں، لیکن مجھے ایز کمپیئر ٹو ٹرین اور بائی روڈ سفر کے مجھے پلین کا سفر اچھا نہیں لگا، پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں پسند آیا۔ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ٹرین میں جانے کے لیے، لیکن مجھے پلین کا سفر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ ہم گھر پہنچ گئے تھے، گھر میں سب ہمارا انتظار کر رہے تھے، ماشاءاللہ سے سب نے ہمارا بہت اچھا ویلکم کیا، بہت سارے گفٹس ملے، اور وہ کہتے ہیں عمرے کی برکتیں ہیں کہ سب ہمارا انتظار کر رہے تھے اور گفٹس دے رہے تھے، اور الحمدللہ سب نے، ہم نے بھی سب کے لیے بہت دعائیں کی تھیں، اور بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عزت دی، اپنے گھر بلایا، اور لوگوں نے ہمیں اتنا رسپیکٹ دیا وہاں سے آنے کے بعد، سب نے اتنی دعائیں دیں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے کتنا ٹائم صرف لوگوں سے ملنے میں رہا، میں کیونکہ اتنی ملتی نہیں ہوں لوگوں سے،
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن دوبارہ دیکھیں، اور امید ہے آپ کو ولاگ پسند آئے ہوگا۔ اپنے رسپانس کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔